السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ آڈیو تمام انویسٹروں کے لیے، تمام ہیرا گروپ کے ممبر کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس کو آپ لوگ بغور سنیں اور سمجھیں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سیدھی اور سچی بات کرو، سیدھی اور سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بنا دے گا، سنوار دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں، گروپ میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن سیدھی اور سچی باتیں نہیں کر رہے ہیں، سیدھی اور سچی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ سیدھی اور سچی باتیں جانتے بھی ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں لوگوں کے اوپر پریشانی ہے، کیوں لوگ پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، کیوں لوگوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہے، اس کی وجہ کون ہے، اس کا ذریعہ کون ہے، سب جانتے ہیں، پھر بھی سیدھی اور سچی بات نہیں کرتے، سارا الزام نوہرا شیخ پہ لگاتے ہیں، سارا الزام کہ نوہرا ہمارا پیسہ نہیں دے رہی، ہمارا پیسہ کھا کے بیٹھ گئی۔ سوچنا چاہیے کہ جو عورت یا جو انسان، کوئی بھی ایک عام آدمی لے لے، جو انسان لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے کام کرنے والا ہو، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کام کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہو، وہ انسان کسی کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حالانکہ اس کا اختیار ہو، تو اس کا اختیار ہو تکلیف دور کرنے کا، تو کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے لوگ تکلیف میں، لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں، اور وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں، جو لوگ خائن قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ بددیانت لوگ قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ سود خور ہیں، جو لوگ شرک میں ملوث ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی ہو مسلمانوں کا، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون توحید پرست ہے اور کون شرک میں مبتلا ہے۔ وضاحت کر دوں، اس بات کی بھی وضاحت کر دوں میں کہ جس طرح سے اویسی گروپ کا جو عقیدہ ہے، یہ سارے لوگ، سمجھدار لوگ، ذی شعور لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ باطل ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے۔ اور جس خاتون کی میں بات کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھی حال جسے کہتے ہیں، آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ وہ توحید و سنت کے لیے، توحید و سنت کی اشاعت کے لیے، توحید و سنت کی فروغ کے لیے، توحید و سنت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جس طرح سے انہوں نے کوشش کیا ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو توحید اور شرک کی بھی لڑائی ہے، توحید اور شرک کی لڑائی ہے۔ ایک طرف مشرک ہے، ایک طرف توحید پرست لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ابھی ایک آڈیو آیا ہوا ہے کلپ، کہ یہ جس طرح سے ایک اژدہا ہوتا ہے، اسی طرح سے اس نے ایک اژدہا جس کا نام اویسی ہے، وہ مسلمانوں کے ذرائع کو، مسلمانوں کی معیشت کو جو ہے ایک دم نگلنے کے لیے تیار کھڑا ہے، ایک دم نگلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ لیکن کچھ اندھے، گونگے، بہرے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کا قصوروار کون ہے، اس کا قصوروار کون ہے، جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی۔ کچھ جیسے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے،
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. دل ہے سوچ نہیں سکتے، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اچھی طرح سے جانتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور دنیا بھر کے الزامات، دنیا بھر کی برائیاں جو ہے، جو کہ اس برائیوں کی حقدار نوہرا آپا نہیں ہے. اس برائیوں کی اصل حقدار جو ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کے اوپر اس کا طوق ڈالا جائے، وہ ویسی اور اس کا گروہ ہے. سب جانتے ہیں کس کی وجہ سے پریشانی، اور اس نے کس طرح کے لوگوں کو پال رکھا ہے. جیسے ایک کون چاند بابو ہے، جسے کچھ لوگ جو ہے کالا چاند بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے یونس پرویز ہے. اسی طرح سے یہ تھا شہباز تھا. تو شہباز تو اللہ اس کو انشاءاللہ ختم کر دیا، اور انشاءاللہ یہ دنیا سے بھی نابود ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا. اور انشاءاللہ باذن اللہ جس طرح سے جیسے فرعون کا ظلم نہیں چلا، فرعون نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا، اور وہی سیم فطرت وہی ویسی کی ہے. آج وہ اپنے آپ کو طاقت کے بلبوتے پہ جس طرح سے ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، ساری ایجنسیوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، صرف اپنے طاقت کے بلبوتے پہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ طاقت ختم ہوگی، اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. دیر ہی صحیح، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار اگر آج جس طرح سے چلتی ہوئی کمپنی کو مطلب جو ہے یہ چلتی ہوئی کمپنی سے اس کی سی او کو اٹھایا گیا اور قریب 2.5 سال تک جیل میں رکھا گیا، بے قصور، بے خطا، بے قصور، بے گناہ، لیکن پھر بھی انہوں نے اس صعوبتوں کو، اس مصیبتوں کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ میرے انویسٹروں کے حق میں جو ہے برا نہ ہو، ان کا بہتر ہو. تو الحمدللہ اللہ سے امید رکھیں. اور میرا جہاں تک عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے کی بات کر دوں، لوگوں کے عقیدے کے بارے میں نہیں کچھ بتا سکتا. میرا جہاں تک عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب لکھ دیا ہے تبھی ہو کے رہے گا، اور ذرائع اور وسائل بنا دیے ہیں. کچھ وسائل جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی رکاوٹ کے کچھ وسائل ہوں گے انشاءاللہ اس کو کھولنے کے. تو وسائل جب ہو جائیں گے اس چیز کو کھولنے کا تو آسانی ہو جائے گی. بس ہم سب کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور دعاؤں کے جیسے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دعاؤں کا پھل ایسا ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی مل جائے. اس کا پھل اللہ تعالیٰ 3 شکل میں دیتا ہے. یا تو اس کا جو دعا آدمی کرتا ہے اس کو اللہ قبول کر کے اس کو عطا کر دیتا ہے، یا تو اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی برائی آنے والی ہوتی ہے جو اس کو ہٹا دیتا ہے، یا تو ذخیرے آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے، یا تو اس ذخیرے کو آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے. تو ہم کو دعا آخری تک کرنا ہے، مرتے دم تک، اللہ تعالیٰ سے بہتر امید کے ساتھ، خیر و بھلائی کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے نکال دیں کہ نوہرا جو ہے کسی کو پیسہ دینا نہیں چاہتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، نوہرا آپا پیسہ دینا چاہتی ہیں، لیکن وسائل جو ہے، ذرائع اس طرح سے ایک شیطان صفت انسان جو ہے پورا بند کیا ہوا ہے. اور اس بات کو سمجھو. میں تو یہ باتیں اللہ کے فضل سے اگر وہ ایسی کبھی میرے سامنے آئے، میں یہ باتیں اس کے سامنے کہہ دوں. بہت زیادہ سے زیادہ کرے گا، مار ڈالے گا، اور کیا کرے گا، لیکن یہ باتیں حق ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی معیشت کی جو تباہی ہوئی ہے آج، یہ ویسی کے ذریعے ہوئی ہے. اس بات کو کوئی مانے نہ مانے، ماننے والے مان بھی رہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے.